میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کو ایک پرامن اور سٹیبل افغانستان سے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نمبر ایک، ہندوستان کی وہاں $2.5 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے۔ وہ انویسٹمنٹ اس وقت محفوظ ہو جاتی ہے جب افغانستان میں امن ہو، کہ اگر طالبان کی حکومت بھی قائم ہو جائے تو وہ بھی، بعض لوگ اس سے سرپرائز ہوں گے، وہ بھی ہندوستان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کی۔ میں اگر جنرل صاحب کو لے لوں کوئکلی بریک سے پہلے، جنرل صاحب آپ، پاکستان تو ظاہر چاہے گا کہ افغانستان میں امن ہو، یہاں پر اسٹیبلٹی ہو، چین بھی چاہے گا، لیکن بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جیسے ہندوستان ہے، وہ چاہیں گے کہ افغانستان میں امریکہ کے، کیونکہ ان کے لیے اپرچونٹی یہی ہوگی کہ دوبارہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو، وہاں پہ معاملات ٹھیک نہ ہو سکیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے جی، یہ کہنا کہ ہندوستان کوئی افیکٹو کردار ادا کر سکتا ہے ایز اے اسپوائلر، تو یہ ایک فار فیچڈ آئیڈیا اس لیے ہوگا کہ افغانستان کے تمام فیکشنز اس وقت امن کے خواہاں ہیں، طالبان بھی امن چاہتے ہیں، اور جتنے باقی فیکشنز ہیں وہ سب لوگ بھی، اور بحیثیت قوم ان لوگوں نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ 40 برس کی بات ہم کر رہے ہیں رشین انویژن کے بعد سے، تو وہاں بھی امن کی خواہش ہے۔ پاکستان بھی اس بات کا متمنی بھی ہے اور تمام تر کوششیں بھی کر چکا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے کہ وہاں پہ امن ہو۔ یہ عبداللہ کا وزٹ جو ہے، یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جس عدم اعتماد کی بات ہم کر رہے ہیں، یا ان کی ندرن افیلیشن یا نان پختون کا ریپریزنٹیٹو ہونا، اور اس وقت ریکنسیلیشن کمیٹی کو ہیڈ کرنا ایک انتہائی اہم پوزیشن ہے۔ اب یہ بات بھی بڑی درست ہے، اور میرے خیال میں بڑے کمپریہنسو 2 ویوز آپ کے پاس امریکہ سے اور رستم شاہ محمد صاحب کا آ گیا ہے کہ یہ سارا کچھ آپ تک کف نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ اگر 2 ڈیکیڈز کی طالبان کی سٹرگل ہے اور 2 ڈیکیڈز کی اشرف غنی اور کارزئی اور عبداللہ صاحب کی حکومت ہے، اور عبداللہ صاحب کی اس وقت ندرن الائنس کی ایک جو کوارڈینیشن اور کوآپریشن تھا امریکن فورسز کے ساتھ، اس سارے ماضی کو اگر سامنے رکھیں تو اب ماضی کو بھلا کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اگر نان انٹرفیئرنس رہے، میں آپ کو ایک پنچ لائن دے دیتا ہوں کہ اگر امریکہ، پاکستان اور کوئی اپنی ول امپوز نہ کرنا چاہے تو بہت اچھے طریقے سے افغانز آر کیپیبل آف سالونگ دیئر پرابلم، وہ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اس میں کلچر بھی ہوگا، ٹریڈیشن بھی ہوں گی، مذہب بھی ہوگا اور سیاست بھی ہوگی، لیکن وہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اس کا حل بھی ڈھونڈ لیں گے۔ دیکھیے، خواہش ہونا ایک بات ہے اور کیپیبلٹی ہونا بالکل دوسری ہے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے 80,000 شہادتیں ہوئی، ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، اس میں ہماری ماضی کی غلطیاں بھی شامل ہیں۔ اس میں ہمارا جو اس وقت امریکن فورسز کے ساتھ کوآپریشن تھا، جس طریقے سے طالبان کے خلاف ہم نے تعاون کیا، بری اور ہوائی راستوں کا، جس طرح کے ہم نے ان کے بیسز پرووائڈ کر دیے، تو اس کا ایک ریئیکشن آیا تھا جو آیا اور گزر گیا۔ اور اب جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بات، دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہندوستان بے شک یہ کہتا رہے، وہ پروپیگیٹ پوری دنیا میں کرے گا، لیکن پاکستان نہ کوئی پراکسیز وار کشمیر میں کر رہا ہے، نہ وہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کا یہ نیریٹو رہا ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو یہاں سے طالبان اینڈ فریڈم فائٹرز جائیں گے، اور افغانستان جو کشمیر کے اندر ایک فریڈم کی سٹرگل ہو رہی ہے اس کو ری انفورس کریں گے، اور اس کی معاونت پاکستان کرے گا۔ یہ وہ نیگیٹو نیریٹو ہے جو ہندوستان پوری دنیا کو بیچتا ہے، لیکن پاکستان نے اپنا کورس کریکشن کر لیا ہے اور اب ایک سٹریٹجی ہے نان انٹرفیئرنس کی۔ پاکستان کسی قسم کی پراکسیز کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات دوسری کہ جی وہ ہمیں یہاں سے انگیج کرے گا اور اسی طرح کی قسم کا جواب کر سکے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی کیپیبلٹیز کیا ختم ہو گئی ہیں؟ افغانستان، ہندوستان کی آج کیپیسٹیز نہیں ہے افغانستان؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں نہیں، میں یہ اس لیے نہیں سمجھتا ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہمیں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اشرف غنی اور عبداللہ اور ندرن الائنس ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ہندوستان کے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیپیبلٹی ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کو ایک پرامن اور سٹیبل افغانستان سے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نمبر ایک،
ہندوستان کی وہاں $2.5 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے. وہ انویسٹمنٹ اس وقت محفوظ ہو جاتی ہے جب افغانستان میں امن ہو. اگر وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے تو یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے ان کی بیکار چلی جائے گی. نمبر 2، ہندوستان ایک انرجی ڈیفیسٹ ملک ہے اور سینٹرل ایشیا سے ہائیڈرو کاربن ریسورسز کا محتاج ہے. اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہندوستان چابہار کے راستے سینٹرل ایشیا کے ساتھ روابط کر کے ان سے چیپ الیکٹریسٹی، گیس وغیرہ لے سکتا ہے، جو کہ ان کے لیے ایک بڑا کنسرن ہے اور وہاں پہ ڈیمانڈ بھی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے. نمبر 3، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر طالبان کی حکومت بھی قائم ہو جائے تو وہ بھی، بعض لوگ اس سے سرپرائز ہوں گے، وہ بھی ہندوستان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا پروگرام ہے جس میں ساری دنیا کی مدد کی ان کو ضرورت ہے، کہ کوئی ریجنل ملک اتنا بڑا جیسے ہندوستان ہے جن کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، ان کو وہ ان کے ساتھ ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں اور وہ جو ان کی مدد وغیرہ ختم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ذرا ڈسپیشنیٹلی دیکھنا چاہیے. یہ بات بار بار کہنا کہ وہ اسپائدر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ویزا بھی پاکستان اس کا کوئی اتنا ان کے وہ ہو کردار ہو، لیکن افغانستان کے امن کے حوالے سے وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے، ہندوستان کبھی نہیں چاہے گا. چین وغیرہ کا تو سارا ون بیلٹ ون روڈ کا وہاں سے وابستہ ہے، لیکن ہندوستان بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ بدامنی ہو، وہاں پہ خانہ جنگی ہو، اور ان کے جو ارادے ہیں، جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایکسس ہے، جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ ساری اکارت چلی جائے. ٹھیک. عبداللہ ریاض صاحب، ہندوستان کی نیت نیک ہی ہو سکتی ہے افغانستان کے حوالے سے؟ میں اس پہ دونوں میرے دوستوں کا ویو مور اور لیس سیم ہی ہے. یونیورسلی اگر آپ اینالائز کریں تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ افغانستان کے تمام فورسز if they agree to a solution اور ایک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی افغانستان میں آتی ہے جس کے انڈر رائٹرز گلوبل اینڈ انٹرنیشنل فورسز، وہ فورسز جنہوں نے افغانستان کو ایک تھیٹر آف وار پچھلے 40 سال سے بنائے رکھا، سپر پاورز اینڈ انٹرنل فیکشنز اینڈ ریجنل انسیکیورٹیز اینڈ انٹرسٹ، جب وہ سارے فیکٹر ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں یا مارجنلائز ہو جاتے ہیں یا ریکنسائل کر لیتے ہیں تو ایک بہت بڑا نیو الائنس ایمرج کرتا ہے ٹورڈز پیس، اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی، جس میں سپر پاورز، یونائٹڈ اسٹیٹس از ناٹ گوئنگ ٹو واک آؤٹ آف افغانستان نو میٹر واٹ دا سرکمسٹانسز. یہ ہمیں بھول جانا چاہیے. وہ ایک اسٹیبل انٹرسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ، میں نہیں دیکھ رہا کہ اگلی اپریل مئی کے بعد امریکہ وہاں پہ ایک ڈکلیریشن آف پیس ہو جائے گا اور امریکنز وڈ پل آؤٹ دا فورسز، اور اس کے بعد ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا افغانستان میں. ان کا انٹرسٹ انٹرلنکڈ ہوگا، ان کا کنٹینیوٹی آف دا انٹیگریٹڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، اس اکنامک اپرچونٹی کو ہارنس کرنا اور اس ڈیولپمنٹ آف افغانستان اینڈ اسٹیبلائزیشن آف دا اینڈ ایکسپلائٹنگ دا ریسورسز جو اس اگر ان کے فورسز ہوں گے ہی نہیں، اگر ان کی فورسز ہوں گی نہیں تو بیلنس آف پاور کیسے رکھیں گے؟ وہ فورسز ہی نہیں ہوں گی گراؤنڈ. I am of the view کہ فورسز کے ساتھ بیلنس آف پاور نہیں ہے، اکنامک انسٹرومنٹس کے تھرو بیلنس